औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, मुनीर न्याज़ी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है। कहते हैं कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ज़िंदगी जो एक मुसलसल एक जद्दोजहद का नाम है। मैं आपकी ऑब्ज़र्वेशन बताता हूँ। मैंने देखा कि ऑफिस के बाहर लड़का जो वो पीले पत्ते जो है ना जमा करके दरख्त के नीचे से तो इकट्ठा करके तो उठाना चाह रहा था। इसी तरह रोज़ मैं देखता हूँ जो फूल हैं बहुत सारे गिरे होते हैं, तो वो मैं देखता हूँ कि दरख्त की हरियाली का और कुदरत की उस जो मुसलसल मेहरबानी का अमल है जो दरख्त को हरा रखता है, वो शायद इसी वजह से होता है कि वो अपनी कमज़ोरियों को जो है वो दूर करता है। अपने कमज़ोर पत्तों को जो उसके लिए अच्छे नहीं होती उनको छोड़ता जाता है और वो आगे बढ़ने के लिए या अपनी हरियाली और ज़िंदगी को कायम रखने के लिए वो जो है ना एक मुसलसल एक जोहद से गुज़रता है। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे ये तजुर्बा शेयर करूं कि ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते हैं और ऐसे हालात में कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें जो है वो सामने रखनी चाहिए। क्या ऐसे मामलात हैं जो हमें जो है ना वो उनके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसे बैठ के उधर ही लिखी, उनके बारे में सोचा, तो मैंने सोचा आपके भी गोशगुजार कर दूं, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं वमा खलक़ता हाज़ा बातिला। कोई चीज़ भी दुनिया में जो है वो कहते हैं हर जो हैपनिंग है दुनिया में उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। सिर्फ हमें देखना है कि उसमें हमारे लिए क्या है, हम अपने आप को उसको उन हालात को वाक़यात के साथ किस तरह मरबूत करके अपनी बेहतरी के लिए जो है ना वो ज़रिया बना सकते हैं। पहली चीज़ तो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि हालात एक जैसे नहीं रहते। जिस हालत में आप हैं, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना हल उसर के बाद युसर है, मतलब है हर तंगी के बाद आसानी है। इस तरह हालात कितने भी मुश्किल हों उनको हौसले से और उनको एक ईमानदारी के साथ एक अच्छे तरीके से आपको ये अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि हालात बदलेंगे और हालात जो हैं वो पहले भी बदले थे और अब भी बदलेंगे। ठीक है, तो जो जिस तरह मुनीर न्याज़ी साहब ने दरिया की बात की है ना, या इसी तरह शायद उसने कहा था नेल्सन मंडेला ने कि उसने कहा था कि लाइफ जो है ना इट कंटूर्स इसके कंटूर्स होते हैं पहाड़ों की ज़िंदगी। आप ऊपर चढ़ेंगे, जब एक पहाड़ चढ़ लेते हैं आप समझते हैं आपने बड़ा पहाड़ चढ़ लिया, तो देखेंगे तो आपको और सैकड़ों जो पहाड़ है ना वो उसी तरह नज़र आते हैं। लेकिन आदमी जो है वो खुशी महसूस करता है पहाड़ पे चढ़ के कि उसने एक मार्का कर लिया। अगर जो वो कर लिया तो फिर अगले भी हो जाएंगे। तो हालात एक जैसे नहीं रहते और हालात का जो है ना वो दिलेरी के साथ सामना करना चाहिए और उन वाक़यात से जो है वो एक मरबूत हिकमत अमली के साथ जब आप अमल करेंगे तो आपको यकीन होना चाहिए कि हालात बदलेंगे। आप उस मुश्किल वक्त में ये भी सोचें कि इससे पहले कितने आपके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ से आप सुरखरू होकर निकले हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का बताता हूँ कि कितनी हार्डशिप्स आई लाइफ में, जिस वजह से वो मेरी नज़म है कि मेरी रोशन ख्याली मेरे 401 हल्का बनाए रखती है रोशनी का। तो आपने एक पॉजिटिव रहना है। आपने कोशिश ये करनी है कि पिछले वाक़यात जिनमें आपने बड़े अच्छे तरीके से एहसन तरीके से जहाँ से निकले थे उनके बारे में सोचें, वो आपको इनकरेज करेंगे वो हालात। तीसरी चीज़ ये है कि हालात की जो सख्ती होती है जो वो ज़िंदगी के तजर्बात बनते हैं जिनसे इंसान बेहतर से बेहतर होता जाता है। और वो तजर्बात जो ज़िंदगी के होते हैं, चाहे वो किसी सूरत में भी वो इंसान को कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं, उसको आने वाले वक्त के लिए भी तैयार करके जाते हैं।
تو حالات کی سختی سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات میں نے لکھی کہ اگر زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ کوئی اور چیز مل جائے، تو اس کو نہیں ملتی تو وہ کڑتا رہتا ہے اس کے اوپر، حالانکہ اس میں ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں بلیسنگز ہوتی ہیں۔ ہمارے کزن تھے تو وہ ایک دفعہ وین میں ٹریول کر رہے تھے، تو ایک جگہ رکے تو وہ وین نکل گئی، ان کا سامان تھا، تو انہوں نے پچھلی وین جو آ رہی تھی اس کو کہا کہ اگلی وین کو پکڑنا ہے، تو کیونکہ اس میں میرا سامان رہ گیا تو وین نکل گئی۔ تو اتفاق سے جب وہ 4-5 کلومیٹر دور نکلے شہر سے، دیکھا کہ اسی وین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ لوگ زخمی تھے، سب کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حادثات سے بچا لیتا ہے۔ اللہ جنت بخشے ان کو، اشفاق احمد صاحب کو، وہ اپنی ایک جگہ بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا، انہوں نے ایسے ایک پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ کوئی بندہ تھا، وہ اللہ سے جب دعا مانگتا تھا تو گلاب مانگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہر روز میرے سے گلاب مانگتا ہے، یہ جس دن یہ کہے گا نا اللہم وفق ما تحب و ترضی، اے اللہ تو جو اللہم وفق ما تحب و ترضی، اللہ جو بہتر ہے تو وہ مجھے وہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن اس نے یہ مانگ لیا کہ اللہ جو تیری مرضی ہے وہ مجھے دے دے، تو میں اس کو گلاب بھی دوں گا اور باقی سارے پھول بھی دوں گا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ایک ہی دروازے پہ بند کر کے رکھ لیں گے کہ وہ دروازہ بند ہے، تو جو 11 کھلے ہوئے ہیں اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت مہربان، شفیق اور مہربان ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے سوچی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، مصروف عمل رہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سیکھنے، سکھانے، دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنے میں کیونکہ زندگی جیسے پہلے بھی بتایا کہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے، اور اس لیے بھی یہ ہے کہ رونے دھونے سے تو مشکلیں کم نہیں ہوتی۔ کبوتر آنکھ بند کر لے بلی تو کھا ہی جاتی ہے اس کو، شتر مرغ اگر ریت میں آنکھیں چھپاتا ہے تو وہ خطرہ ٹال تو نہیں جاتا، وہ تو فیس کرنی ہے۔ جو اسی طرح جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ وقتی طور پہ کسی جگہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کے دماغ میں ایک فیئر یا خوف وہ چیز بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے خود اتنا بڑی جن کی طرح پالی ہوتی ہے کہ جب آپ سامنے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دعاؤں کا سہارا لیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اللہ کے اوپر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی مشکل اگر لے کے آتا ہے یا کیا بولتے ہیں اس کو، آپ کو زندگی کے تجربات سے گزارتا ہے، تو وہ انسان کی اپنی بہتری کے لیے ہی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کریں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ مت ڈالیو۔ تو اللہ کی ذات کبھی بھی اعلیٰ کہتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا، تو ہم پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ رونے سے کم نہ ہوں گی تیری یہ مشکلیں، تو رونے سے کوئی معاملے نہیں ہوتے، مردانگی کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ اس کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ایک اور چیز میں نے جو سوچی ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی تو بندے کو، انسان کو مہربانی کرنی چاہیے نا۔ آپ اپنی جان پہ اپنی اس سے زیادہ جو وہ ہے آپ کی سکت ہے، اس سے زیادہ بوجھ ڈالنا بھی تو اچھا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے دعا پڑھی ہے، صحیح ہے نا؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعائیں پڑھتے رہیں۔ اپنے آپ پہ مہربان ہونا بھی ایک بہترین دوائی ہے، یا دوا ہے، یا میڈیسن ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ ہی فیئر نہیں ہیں، مہربان نہیں ہیں، اور کسی اور کے لیے خود کو جلا رہے ہیں، یا آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ ہمیشہ بیزار اور ناخوش رہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پھر دوسروں ایک اگلا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دوسروں کی منفی سوچ، دوسروں کا رد عمل یا رویہ جو آپ کے ساتھ ہے، یا وہ آپ پہ اثر پذیر نہیں ہونا چاہیے، آپ پہ اثر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کے حالات، واقعات آپ کے اپنے ہیں، اور میرے خیال میں کیا اس کے
کرنا. بل گیٹس نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر مت کرو. ہر ایک کی اپنی دنیا اپنی سوچ ہے. وہ اس کا انور مسعود کا بھی میرے خیال میں وہ نظم چھوٹی سی کہ قدرت دا بندیاں نال ماواں ورگا ورتارا ہے, کچھڑ کسے نو چکنا تے چنڈ کسے نو پٹنی ہے, کندھا بھاویں سانجیاں ہون پیڑ تو اپنوں اپنی ہے. تو جو تکلیف ہے وہ آپ کو خود برداشت کرنی ہے. تو اگر آپ کے دوسرے آپ کے اوپر افیکٹ کریں گے تو آپ خود اس کا شکار ہوتے جائیں گے اور آپ کی پریشانی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. اور پھر یہ آخری بات یہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس ہر وقت شکر گزاری کے, اللہ کی مہربانی کی شکر گزاری کے حالات وقت موجود ہوتا ہے. اور ہر وقت الحمدللہ علی کل حال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. آج میں اپنے بیٹے احمد کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں اس سے میں نے کہا کہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس نے کچھ چیزیں گنوائی کہ ہم جب یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہر چیز پہ ہوا چل رہی ہے, اگر ہوا بند ہو جائے تو ہم مر جائیں گے, اس پہ بھی اللہ کا شکر. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اس کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں پورے ہاتھ بازو دیے ہیں وہ شکر ہے. تو کس کس چیز کا جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ صحیح ہے. تو وہ ہر وقت جو ہے نا الحمدللہ علی کل حال یہ آپ کے مد نظر رہنا چاہیے. تو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے, مردانگی کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, ان تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مشکلات میں گھبرانے کا نام جو ہے وہ ڈیفیٹ یا ہار ہوتی ہے. تو ایسے حالات میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی بھی چیز ہے اس کو فیس کریں اور اس کا مقابلہ کریں, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس میں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم.